الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 19 تاریخ کو انجینئر صاحب کی پیشی ہے پنڈی کی عدالت میں، اور اس وقت انجینئر صاحب جو ہے NCCIA کی کسٹڈی میں ہے، 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ ہیں۔ تفتیش ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اس انویسٹیگیشن کے بعد جب 19 تاریخ کو عدالت میں پیشی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس انویسٹیگیشن سے کیا نکلا ہے، اور اس کے بعد یا تو مزید 2-3 دن کا ریمانڈ ہو جائے گا یا 7 دن کا ریمانڈ مل جائے گا NCCIA کو، یا پھر انجینئر صاحب جو ہے وہ جوڈیشل ہو جائیں گے۔ اور مزید ریمانڈ کا چانس اگر NCCIA مانگے بھی تو مشکل ہے، مزید چانس نہیں ہے، کیونکہ کیس جو ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ ایک کلپ ہے مرزا صاحب کا، اور اس کلپ پہ تفتیش ہو رہی ہے۔ اب اس کلپ کو سننا، بار بار سننا، اور انجینئر صاحب سے پوچھنا کہ یہ کلپ آپ نے کس لیے بنایا، آپ کا پیچھے کیا مقصد تھا، کیا نیت تھی، یا کیا آپ سوچ کے بنا رہے تھے، کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا، اور جو مخالفین ہیں ان سے بیانات قلم بند کروانا یا ان کا ریکارڈنگ کروانا، یہ کوئی اتنا لمبا پروسیجر نہیں ہے، یہ شارٹ پروسیجر ہے۔ اور یا تو پھر یہ ہو کہ مزید FIR کٹ جائیں مختلف شہروں میں، اور جو دیگر کلپس ہیں ان کے اوپر بھی FIR کٹ جائیں، تو پھر جو ہے جو NCCIA ہے وہ عدالت میں کہے کہ دیکھیں یہ اتنی زیادہ اور FIR کٹ گئی ہیں، اتنے زیادہ اور کلپس ہیں، مواد بہت زیادہ ہے، اور ہمیں سننے پہ ٹائم نہیں ہمیں مل رہا سننے کے لیے، تو اس لیے ہمیں 7 دن اور چاہیے، تب پاسبل ہے کہ 7 دن کا مزید ریمانڈ مل جائے۔ لیکن ابھی تک جو ہے ایک ہی FIR ہے کٹی ہوئی، اور مزید FIR نہیں کٹی، اور مزید FIR کٹنے کا چانس بھی نہیں ہے۔ اب تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ مزید FIR نہ کٹی ہیں، نہ مزید کٹنے کا چانس ہے، کیونکہ اگر کٹنی ہوتی تو اب تک بہت ساری FIR جو تھی وہ کٹ جانی چاہیے تھی، تو ایک ہی FIR ہے۔ تو زیادہ تر جو 99% چانس یہی ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل ہو جائیں گے۔ تو جب جوڈیشل ہو جائیں گے، جوڈیشل ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر NCCIA انجینئر صاحب کے خلاف ان کے بارے میں ایک چلان پیش کرے گی کہ ہم نے یہ تفتیش کی ہے اور اس میں سے یہ نکلا ہے۔ وہ جو چلان ہوگا اس چلان پہ سارا کیس جو ہوگا اس کا انحصار ہوگا، ڈیپینڈ کرے گا فیوچر میں انجینئر صاحب کو سزائے موت ملنی ہے یا عمر قید ملنی ہے یا مائک بند کرنا ہے یا کیا 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 ہونا ہے، اور وہ اس چلان پہ سارا ڈیپینڈ کرے گا۔ اچھا، اب یہ تو تھا جناب اب تک کی صورتحال۔ اب لیکن جو معلومات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت کمزور پوزیشن ہے FIR کی، بہت کمزور ہے، بلکہ جو علماء ہیں جو انجینئر صاحب کے مخالف دھڑے میں ہیں اور جو نیوٹرل ہیں، اور وہ سارے جو ہے اندر کھاتے میں نجی محفلوں میں یہی بات کر رہے ہیں کہ FIR بہت ہی کمزور نوعیت کی ہے، یعنی یہی ہر زبان پہ ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ انجینئر صاحب جو ہے انہوں نے تو وہ ایک کرسچین کا جو ہے وہ بیان تھا وہ پیش کیا تھا، تو ان کے الفاظ اپنے نہیں تھے، وہ کرسچین کے الفاظ کو دہرا رہے تھے۔ تو نجی محافل میں علماء بھی یہی باتیں ہی کر رہے ہیں، تو جب علماء نجی محفلوں میں یہ باتیں کر رہے ہیں تو پھر بات جب عدالت میں جائے گی تو یہی بات ہی ہونی ہے، اور انجینئر صاحب نے بڑے آرام سے چھوٹ جانا ہے۔ کیس لمبا ہو سکتا ہے کہ مہینہ لمبا ہو جائے، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، سال تک چلا جائے، 2 سال تک لٹکا دیا جائے، جبکہ اتنا زیادہ لمبا ہونے کا چانس بھی نہیں ہے۔ لیکن جو FIR ہے وہ بہت کمزور نوعیت کی ہے۔ بلند و بانگ دعوے جتنے مرضی کر لیں، یوٹیوب پہ آ کے دعوے کر لیں، انجینئر صاحب کے جو مخالف وکلاء ہیں وہ دعوے کر لیں، لیکن بات یہی ہے کہ کیس کمزور نوعیت کا ہے۔ عدالت میں دلائل دینا بہت ہی مشکل ہو جائے گا انجینئر صاحب کے جو مخالف علماء کرام ہیں ان کے لیے، وکلاء کے لیے بہت مشکل ثابت کرنا ہو جائے گا
انجینئر صاحب کو گستاخ رسول ثابت کرنا. اب تک یہی اطلاع ہے. ریمانڈ کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ انجینئر صاحب ایک ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں ہیں, قرآن پاک دینی کتب موجود ہیں, نماز 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں, اور یہ صورتحال ہے. باقی ناظرین, جہاں تک رہا علماء کرام کا مسئلہ, علماء کرام متفقہ طور پہ سامنے نہیں آئے. سارے کا سارا جو ہے وہ بھڑاس نکالی جا رہی ہے. سارا جو فوکس ہے وہ کس بات پہ فوکس ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھڑاس نکالی جائے, زیادہ سے زیادہ غصے کا اظہار کیا جائے. شاید علماء یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ غصہ کریں گے اتنے ہی زیادہ عدالت سے ان کو سزا مل جائے گی. ایسا پاسبل نہیں ہے. کوئی متفقہ لائحہ عمل علماء کا نظر نہیں آ رہا, کوئی ان کی پریس کانفرنس نظر نہیں آ رہی, کوئی متفقہ فتویٰ نظر نہیں آ رہا. دیکھیے بڑے بڑے فتاوی ہاؤس ہیں پاکستان کے اندر, وہاں سے بھی ابھی فتویٰ انجینئر صاحب کے خلاف نہیں آیا. تو میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, یعنی آپ خود سمجھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے فتاوی ہاؤس ہیں ان کی طرف سے فتویٰ نہیں آیا. دارالافتاء میں کہنا چاہتا تھا کہ بڑے بڑے دارالافتاء ہیں, ان سے بھی فتویٰ انجینئر صاحب کے خلاف نہیں آیا. اور جو فتاوے آئے ہیں وہ انفرادی نوعیت کے فتاوے ہیں, مشترکہ متفقہ فتاویٰ نہیں آیا. نہ ہی کوئی مشترکہ متفقہ پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں علماء نے اپنا لائحہ عمل استعمال یعنی بتایا ہو کہ ہمارا یہ لائحہ عمل ہے, یہ متفقہ لائحہ عمل ہے. نہ ہی سالڈ ریزن, نہ ہی سالڈ دلائل, کوئی ایسی چیزیں استعمال نہیں کی جا رہی. سارا زور اس بات پر ہے کہ گستاخی رسول ہوئی ہے اس لیے سزائے موت ہے. دلائل سے باتیں نہیں ہو رہی, جذبات سے باتیں ہو رہی ہیں, پریشرائز کیا جا رہا ہے, ٹونس استعمال کی جا رہی ہے, یہی سارے باتیں ہو رہی ہیں. اور ناظرین, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انجینئر صاحب کے حق میں جا رہی ہیں, انجینئر صاحب کے مخالفت میں یہ باتیں نہیں جا رہی. جتنا زیادہ پریشرائز کیا جائے گا, جتنا زیادہ دھونس کا استعمال کیا جائے گا, جتنا زیادہ عوام کو مشتعل کیا جائے گا, جذبات میں لایا جائے گا, تو یہ اتنا ہی انجینئر کے حق میں کیس ہوتا چلا جائے گا. بہرحال اب آپ پوچھیں گے کہ میرا کیا ہے. دیکھیے, میں اصلاح چاہتا ہوں, انجینئر صاحب کی بھی اصلاح چاہتا ہوں, انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی ان کی بھی اصلاح چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کسی کو گولی مار دی جائے, میں نہیں چاہتا کہ کسی کو سزائے موت دے دی جائے, کسی کو قتل کر دیا جائے. یہی مسائل کا حل ہے, یہ مسائل کا حل نہیں ہے. ایک انجینئر کو آپ مار لیں گے, لاکھوں انجینئر آپ نئے پیدا کروا لیں گے, لاکھوں انجینئر پیدا ہو جائیں گے. ان کا کیا کریں گے؟ ہر ایک کو گولی ماریں گے؟ ہر ایک کو گولی نہیں ماری جا سکتی. یہی الفاظ جو انجینئر کہہ رہا ہے, آپ سوچیں, آپ غور کریں, اگر یہی الفاظ جو ہے یہ اتنے ہی یعنی ہزاروں کے حساب سے یوٹیوب چینل بن جائیں اور ہر چینل پہ یہی الفاظ بولنے شروع ہو جائیں, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر کس طرف چلا جائے گا؟ ساری صورتحال کس طرف جائے گی؟ اس لیے میں علماء کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہے جو پہلے نوعیت کے مسائل تھے. آپ مجھے گالیاں نکالنے کے بجائے, آپ مجھے برا بلا کہنے کے بجائے, آپ دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کے حالات خراب ہوں. میں نہیں چاہتا کہ جو لاکھوں لوگ ہیں ان کا ایمان خراب ہو. میں نہیں چاہتا کہ ایک نیا فرقہ بنے اور لوگ گمراہی میں چلے جائیں. میں نہیں چاہتا. مجھے سمجھ ہے انجینئر صاحب غلط ہیں, مجھے اس بات کا سمجھ ہے, ان کے الفاظ غلط ہیں, ان کا بے احتیاط رویہ ہے, وہ بے ادبانہ رویہ ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ بجا ہیں. ان کا ایک ایک کلپ جو ہے وہ آپ کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے, وہ آپ کے دل کو دہلا دیتا ہے. میں وہ کلپ, میرے منہ اجازت نہیں دیتا, میرا دل, میری زبان, میری عقل اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے منہ سے وہ الفاظ بولوں کہ جو انجینئر صاحب نے الفاظ بولے ہوئے ہیں. صرف ایک کلپ دجال والا نہیں, بہت زیادہ ہیں. میں الفاظ دہرا بھی نہیں سکتا, بالکل دہرا نہیں سکتا. سیاق و سباق کے ساتھ بھی نہیں دہرا سکتا, سیاق و سباق کے بغیر بھی نہیں دہرا سکتا. دونوں طرح ہی دہرانا, ان الفاظ کو دہرانا بہت مشکل ہے. لیکن ناظرین, چاہے آپ انجینئر صاحب کے مخالفت میں ہیں, چاہے آپ انجینئر صاحب کے حق میں ہیں, چاہے آپ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, آپ بریلوی ہیں, آپ دیوبندی ہیں, آپ اہل حدیث ہیں, آپ وہابی ہیں, آپ اہل تشیع ہیں, آپ جو بھی ہیں,
آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ مسئلے کا حل ڈیبیٹ میں ہے، سمجھانے میں حل ہے، گولی حل نہیں ہے، سزائے موت حل نہیں ہے، آپ کو سمجھانا ہی پڑے گا اور سمجھا کے ہی آپ کو ڈائلاگ ہی کرنا پڑے گا، اور یہی حل ہے۔ متفق ہو جائیں، علماء کرام متفق ہو جائیں، ایک واضح پالیسی بنائیں، ایک کتابچہ لکھیں، ایک آرٹیکل لکھیں جس میں گستاخی رسول دلائل سے ثابت کریں کہ یہ بات گستاخی ہے، اور یہ کس حد تک گستاخی ہے یہ بھی ثابت کریں۔ اب آتے ہیں انجینئر صاحب کی گستاخیوں کی طرف۔ میں نے ان کی بہت ساری گستاخیوں کا جائزہ لیا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ مذہب کا خیز، مذہب کے صورتحال کیا ہے کہ ایک جو وہ بول رہے ہوتے ہیں جملہ، وہ ایک فرقہ جو ہوتا ہے اس کے نزدیک گستاخی ہوتی ہے، دوسرا فرقہ جو ہوتا ہے اس کی فیور میں جا رہا ہوتا ہے، ہاں دوسرے کی فیور میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ آپس میں فرقہ جو ہے دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث، اہل تشیع، یہ جو 4 مکاتب فکر ہے پاکستان کے اندر، اسکول آف تھاٹس، ان کے اندر جو عبارات ہیں کتابوں کے اندر، کیا وہ گستاخی اور بے ادبی والی نہیں ہے؟ آپ کو بہت سارے یہی انجینئر جو ہے اس کی آپ سنیں تو وہ بھی یہی باتیں کہہ رہے ہیں، اور یہی باتیں اس کی ملیں گی، اور یہ شاکنگ نیوز ہے، یہ باتیں شاکنگ ہیں۔ ابھی آپ میرے منہ سے سن رہے ہیں، آپ کہیں کہ یہ بھی انجینئر کا کوئی چمچہ کڑچا بات کر رہا ہوگا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کی توجہ حق کی طرف دلانا چاہتا ہوں، میں انجینئر محمد علی مرزا کا چمچہ کڑچا نہیں ہوں، میں نہ ہی ان کا سٹوڈنٹ ہوں۔ میں ان کا لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ میرا اخلاق ہے کہ میں ان کا لفظ استعمال کرتا ہوں، میں صاحب کا لفظ کرتا ہوں، یہ میرا اخلاق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہی بات کرنی چاہیے، یہ میرا یہ رویہ، اور یہی رویہ ہی زیادہ بہتر ہے، اسی طرح ہی بات کرنی چاہیے۔ میں نے بے شمار کلپ سنے ہوئے ہیں اور بے شمار ویڈیو سنے ہوئے ہیں۔ اب صورتحال کیا ہے کہ کیا مجھے یہ بتائیں کہ جو دیوبندی مکاتب فکر ہیں ان کی کتابوں میں جو عبارات لکھی ہوئی ہیں، جو بریلوی مکاتب فکر والے ان عبارات پر کفر کے، گستاخی رسول کے فتوے لگاتے ہیں، اور اہل حدیث مکاتب فکر اس کی جو کتابیں ہیں، یعنی جن کی وجہ سے یہ فرقے بنے، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا علماء کے، نہ میں ان کتابوں کے نام لینا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جس خاندان سے تعلق ہے، میرے والد صاحب بہت بڑے مفتی تھے، حزب الاحناف کے فارغ تھے اور اجل مفتی تھے، اور دارالعلوم حزب الاحناف کے بعد میرے والد صاحب نے فیصل آباد میں مفتی سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان، ان کے پاس جا کے دورہ حدیث کیا، یعنی کہ مطلب ان کے پاس جا کے باقاعدہ انہوں نے 2 سال لگائے۔ اب وہ دورہ حدیث ڈبل دورہ حدیث ان کا ہو گیا، یا مفتی کورس ہو گیا، یا جو بھی تھا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم ایک بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، میرے والد صاحب بھی، اور میرا بھی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، لیکن بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریجڈ ہو جائیں، آپ سخت ہو جائیں، آپ مرنے مارنے کی باتیں کریں، آپ کہیں کہ میں مار دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، فنا کر دوں گا۔ آپ دلائل سے بات کریں، اور جو قرآن میں ہے، جو احادیث میں ہے، آپ وہ بات کریں، قرآن و حدیث سے بات کریں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، چاہے دیوبند فکر ہو، چاہے بریلوی مکتبہ فکر ہو، چاہے اہل حدیث مکتبہ فکر ہو، چاہے اہل تشیع مکتبہ فکر ہو، بات تو قرآن کی ہونی چاہیے، بات احادیث کی ہونی چاہیے۔ قرآن و حدیث کے بعد باقی چیزیں سامنے آتی ہے نا، تو ہمیں وہی فالو کرنا چاہیے جو قرآن کہتا ہے، جو احادیث کہتی ہیں وہی فالو کرنا چاہیے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں انجینئر صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں بہت کوئی نرم گوشہ رکھتا ہوں۔ ناظرین، یہ بات نہیں ہے، میں خود مطلب چاہتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو میں چینج لے کے آئیں، ان کی گفتگو میں نرمی ہو، اور وہ جو سخت جملے، تند و تیز جملے بولتے ہیں، جن کے اوپر علماء گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایسے جملے انجینئر صاحب کو نہیں بولنے چاہیے۔ میرا خود یہی یعنی کہ نظریہ ہے، میری یہی سوچ ہے، اور میرا یہی دعویٰ ہے، لیکن اس کے باوجود میں ایک نرم رویہ رکھتا ہوں، اور میں ایک چاہتا ہوں کہ جو اصلاحی پہلو ہے وہ اصلاحی پہلو اختیار کیا جائے۔ اب یہ جو میرا اصلاحی پہلو ہے،
اب بعض لوگوں کو یہ بہت برا لگتا ہے کہ یہ اصلاحی پہلو کیوں ہیں، انجینئر کے بارے میں وہ الفاظ کیوں نہیں بولتا یہ بندہ کہ جو دوسرے علماء بولتے ہیں، یعنی کہ اب میں وہ الفاظ میرے منہ پہ میں نہیں لا سکتا، اپنے منہ پہ ایسے الفاظ، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسے الفاظ منہ پہ لاؤں. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر لیں، عدالت سے سارا کچھ ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ جو بھی بات کرنی ہے، میں نے اپنا سٹینس دے دیا کہ وہ غلط الفاظ ہیں، میں ان الفاظ کو اچھا نہیں سمجھتا اور میں چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے. میں چاہتا ہوں انجینئر صاحب کی بھی اصلاح ہو، ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی بھی اصلاح ہو، اور انجینئر صاحب بھی دنیا سے جائیں. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میں نے ایک لفظ بولا حافظہ اللہ، اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی. بھائی میں حافظہ اللہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہدایت میں رکھے، ہدایت عطا فرمائے. اگر وہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ باقی مسائل کی بات نہیں، بات ہو رہی ہے جملوں کی، جو تند و تیز جملے بولتے ہیں، جس کو علماء بےادبی گستاخی کہتے ہیں، یہ اس بارے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور وہ نرم رویہ اختیار کریں، اور جو بھی انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے، اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ، اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہوتا ہے، وہ تند و تیز الفاظ استعمال کیے بغیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن وہ انجینئر صاحب کا ایک رویہ ہے کہ بات کو اٹھانا، بات کو ایسے طریقے سے بات کرنا کہ کسی کو تکلیف ہو، کسی کو یعنی کہ بری لگے بات، اور پھر وہ بولے اور اس طرح کر کے ایک فضا، ایک ماحول پیدا ہو، جبکہ یہ بات اچھی نہیں ہے. میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ میں اس کو بالکل اچھا نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی کوئی ذی شعور انسان، عقل مند انسان اچھا کہے گا، اور نہ ہی اچھا کہہ رہا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، یہ میرا نقطہ نظر ہے. لیکن اس تمام نقطہ نظر کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اچھی فضا پیدا ہو پاکستان میں، ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ ہو، اور ایک اچھی مذہبی فضا پیدا ہو، رواداری کا ماحول بھی پیدا ہو. یہ بھی میں چاہتا ہوں. اب بہت سارے لوگ کہیں کہ یہ آپ کی سوچ غلط ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے، تو میں تو اپنی کوشش کر رہا ہوں نا. میری تو کوشش ہے نا کہ ایسا ماحول پیدا ہو کہ چلو اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ تیزاب ڈال رہے ہیں، وہ مطلب یہ ہے کہ پٹرول ڈال رہے ہیں آگ پہ، تو کوئی ایک بندہ تو ہو جو اس کو بجھا رہا ہو، جو اس کو وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں بھائی یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، نرمی اختیار کرنی چاہیے. تو ایک بندہ تو ہو. تو میں تو جو اچھا سمجھ رہا ہے وہ کر رہا ہوں، مجھے یہی اچھا لگ رہا ہے کہ رواداری ہونی چاہیے. آپ ذرا تھوڑا سا آگے سوچیں کہ یہ فصل جو انجینئر صاحب نے بوئی ہے، اور جو دیگر مکاتب فکر کے جو علماء ہیں، متشدد علماء جو ہیں، انہوں نے یہ فصل بوئی ہے، کیا یہ آگے یہ جب فصل کاٹنی پڑے گی، آگے جا کے سال بعد 2 سال بعد جب یہ اور آگ بھڑکے گی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر ہر محلے میں قتل و غارت ہوگی، پھر یہ آپ کو اچھی لگے گی؟ پھر ہر مسجد میں جو ہے قتل و غارت ہوگی، یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ ابھی کیا دیوبندیوں بریلویوں کے جھگڑے کم ہیں؟ اہل تشیع کے اور دیوبند کے جھگڑے کم ہیں؟ بریلویوں اور اہل تشیع کے جھگڑے کم ہیں؟ کیا بریلویوں کے اور اہل حدیث مکتب فکر کے جھگڑے کم ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. قتل و غارت اس معاملے میں بہت زیادہ ہے. صرف یہ ہے میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی باتیں، میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی، وگرنہ بہت قتل و غارت ہے، بہت جھگڑے ہو رہے ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ ہو، مزید جو ہے یہ آگ بھڑکے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی چاہت آپ کو مبارک، میں نہیں ایسا چاہتا. تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی حد تک ان کو شیلٹر مل رہا ہوتا ہے. یعنی اب یہ دیکھیں کہ دیوبندیوں اور بریلویوں کا کیا جھگڑا ہے. دیوبندیوں اور بریلویوں کا جھگڑا یہ ہے کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کا اور اہل حدیث کا کیا جھگڑا ہے. جھگڑا یہ ہے کہ عبارات کا، اہل حدیث کی کتابوں میں بھی عبارات ہیں، ان عبارات پہ جھگڑا ہے. یعنی بریلوی کہتے ہیں کہ وہ گستاخی ہے، دیوبندیوں کی کتابوں میں عبارات ہیں، بریلوی کہتے ہیں یہ گستاخی ہے. ٹھیک ہے. اور جو بریلوی مکاتب فکر کی کتابوں میں عبارات ہیں، وہ دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے.
اب یہی بات انجینئر اپنے اس میں کر رہا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، جو اپنے ولاگ ہوتے ہیں اس میں یہی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور احادیث اہل حدیث کہتے ہیں کہ جو بریلوی مکاتب فکر ہے اور دیوبندی مکاتب فکر ہے ان میں یہ ہے، کیا اسے کہتے ہیں، ان کی عبارات پہ اہل حدیث کو اعتراض ہے، دیوبند کو اعتراض ہے. اسی طرح اہل تشیع جو ہے، اہل تشیع کی جو کتابوں میں عبارات ہیں، ان کتابوں میں جو عبارات ہیں ان پہ دیوبند کو بھی اعتراض ہے، بریلویوں کو بھی اعتراض ہے، اہل حدیثوں کو بھی اعتراض ہے. اسی طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ اہل تشیع کو ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کیا ہم چاروں مکاتب فکر، اہل تشیع، اہل سنت یعنی دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، کیا یہ سارے علماء ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک مشترکہ لائحہ عمل نہیں بنا سکتے کہ گستاخی کیا ہے، کس طرح کی الفاظ گستاخی ہوگے، کس طرح کے الفاظ گستاخی نہیں ہوں گے؟ ایک چارٹر تیار کر دیں، ایک پورا جو ہے لائحہ عمل تیار کریں، ایک آرٹیکل لکھیں، ایک فتویٰ لکھیں، ایک پوری کتاب لکھ دیں، ایک ایس او پیز ہوں سارے. کیا ایسا پاسبل نہیں تھا؟ پاسبل ہے. اب وہ کتابیں جو ہیں جن میں گستاخانہ عبارات ہیں، جن پہ ایک دوسرے کو اعتراض ہے، بیٹھ جائیں ان کو ختم کر دیں، ایک مشترکہ ایک بیان جاری کر دیں کہ آئندہ سے یہ عبارات جو ہیں وہ ہمارے کنٹینٹ میں نہیں شامل ہوں گی، ہم نہیں ان کو کریں گے، ہم اپنے یعنی کہ رجوع کرتے ہیں عبارات سے. تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو نئی نسل کو مطمئن تو کرنا ہے نا آپ نے. اگر نئی نسل کو مطمئن نہیں کریں گے تو نئی نسل تو پھر کسی اور طرف جائے گی، زیادہ بھڑکیں گے. تو میرا صرف یہ مقصد ہے میڈیا پہ آنے کا اور یہ ولاگ کرنے کا کہ انجینئر کے مسئلے کو سیریس لیا جائے. اس حساب سے سیریس نہ لیا جائے کہ اسے گولی مار دو، اسے اڑا دو، اسے ختم کر دو. ایسے نہیں. سیریس اس طرح لیا جائے کہ اس کا حل کیا نکالنا ہے، سلوشن اس کا نکالیں. گولی سلوشن نہیں ہے، سزائے موت سلوشن نہیں ہے. یاد رکھیے گا، سزائے موت سلوشن نہیں ہے، گولی سلوشن نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ بھی نہیں مسئلہ حل ہونا، نہ ہی سزائے موت آپ سے دلوائی جانی ہے. ایسا بھی ہے کیونکہ آپ کی جو وہ دائر کی ہے ایف آئی آر وہی بڑی کمزور ہے، بنیادیں بہت کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا. تو اس وجہ سے آپ نے اگر مسئلے کو حل کرنا ہے، حل ہو سکتا ہے، سلوشن ہے، لیکن اس طرح سلوشن نہیں ہے یوٹیوب پہ نعرے لگانے سے اور بھڑاس نکالنے سے. یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. اس طرح مسئلہ اور خراب ہوگا. باقی آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ نے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے. میں تو ایک اپنی عرض ہی کر سکتا تھا اور میں نے عرض کر دی اور اپنا نقطہ نظر بھی بیان کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اسی ہدایت کے راستے پہ گامزن رکھے، خاتمہ ایمان پہ عطا فرمائے. ملتے ہیں جمعہ والے دن. انجینئر صاحب جو عدالت میں جا رہے ہیں، پیشی ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو اب انشاءاللہ تعالی بروز جمعہ آپ سے ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.